الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کی آیت کے اندر وضو کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے، تو آج ہم وضو کے فرائض کو ذکر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، وضو کے کل 4 فرض ہیں۔ جب تک وضو کے فرائض پوری طرح ادا نہیں کر سکیں گے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب وضو کے فرائض صحیح طور پر ادا نہیں ہوں گے تو ہمارا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا، اور جب ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کے فرائض کا جاننا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ پہلا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اور دوسرا فرض مکمل چہرے کا دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایسے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جو چہرہ نظر آ رہا ہے، مکمل چہرے کا دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اور تیسرا فرض سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، حتیٰ کہ اب اگر کوئی شخص ان وضو کے فرائض میں سے کسی چیز کے اندر بھی کوئی کمی بیشی کرے گا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو اعضاء دھوئے جانے والے ہیں، اب اگر ان دھوئے جانے والے اعضاء میں سے ایک بال کے برابر بھی خشک جگہ رہ گئی، فرمایا کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوا۔ جب اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ یوں نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب ہم جائیں تو بجائے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کے گناہ لکھا ہوا ہو۔ تھوڑی سی اگر ہم توجہ نہ کریں اور ہمارے ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے توجہ کے ساتھ ہر مسلمان کو وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کے ان 4 فرضوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ پورے چہرے کا دھونا جو فرض ہے، اب اس سے یہ جو کن پٹی نظر آ رہی ہے، یہ چمڑا نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہے بلکہ اندر سے کھال نظر آتی ہے تو علماء کہتے ہیں پورے چہرے کا دھونا ضروری ہے۔ اور اگر داڑھی کے اندر سے کھال جو نظر آ رہی ہے تو اس چمڑے کا دھونا بھی فرض ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کی داڑھی گھنی نہیں ہے، اندر سے کھال نظر آ رہی ہے، اس نے باہر سے پانی کا چلو بھرا، منہ کو دھو لیا، لیکن جہاں پر داڑھی ہے کھال بھی نظر آ رہی ہے، کھال تک پانی نہیں پہنچا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے اکثر یہ خشک رہ جاتی ہے، جب یہ خشک رہ جائے گی تو اب پورے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو صحیح نہیں ہوگا، تو ان جگہوں پر خلال کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ بعض اوقات خشک رہ جاتی ہے۔ بعض دفعہ آدمی جلدی سے وضو کرتا ہے تو جلدی سے وضو کرنے کی وجہ سے ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ایڑیوں کو پانی نہیں لگ سکتا۔ تو اس وجہ سے ہماری اگر تھوڑی سی توجہ وضو سے ہٹ جائے اور ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو ہماری ساری عبادت بجائے ہمیں اس پر ثواب ملنے کے گناہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وضو کے فرائض سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔